اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج مولا حسین کے معجزات جو فرشتوں کی مناسبت سے کافی مشہور ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اور مولا کے معجزات میں سے ایک اور معجزہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام تردائیل ہے، جس کے 16,000 بازو ہیں اور ایک بازو سے دوسرے بازو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک دن وہ اپنے دل میں کہنے لگا، کیا ہمارے رب ذوالجلال کے اوپر بھی کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہو گیا کہ اس کے دل میں کیا بات آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 16,000 بازو اور عنایت فرما دیے اور اب اس کے پاس 30,000 بازو ہو گئے۔ پھر اسے حکم ہوا کہ پرواز کرو۔ چنانچہ وہ 500 سال تک پرواز کرتا رہا، مگر اس کا سر عرش کے ستونوں میں سے ایک ستون تک بھی نہ پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہوا کہ اب یہ تھک چکا ہے، تو حکم دیا کہ اے ملک تو اپنی جگہ واپس ہو جا، میں ہر عظیم سے عظیم، میں مقام سے بالا تر ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام بازو سلب کر لیے، اسے صفوف ملائک سے خارج کر دیا۔ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کا نزول ہوا تو یہ شب جمعہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر متعین ملک کو حکم دیا کہ محمد کے اس مولود کے صدقے میں آج تو جہنم کی آگ کو اہل جہنم کے لیے بجھا دے۔ پھر خزان جنت رضوان کو حکم دیا کہ دنیا کے اندر محمد کے یہاں نواسا وارد ہوا ہے، اس کی خوشی میں جنت کو خوب راستہ کر دے، اور حوران جنت کی طرف وحی کی کہ دنیا میں محمد کا فرزند پیدا ہوا ہے، لہذا تم سب اس کی ولادت کی خوشی میں اپنے کو اچھی طرح سجا لو۔ اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہوا کہ دنیا میں فرزند محمد کی پیدائش کی مسرت میں تم سب صفا بستہ ہو کر تسبیح و تمہید اور تجمید الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ اور جبرائیل امین کو بازریہ وحی حکم دیا کہ تم 1,00,000 فرشتوں کو ساتھ لو جو گھوڑوں پر سوار ہوں، جن پر زین کسی ہو اور لگام لگی ہوئی ہو، ان پر موتی اور یاقوت کے ساتھ سجے ہوں، ان کے ساتھ کچھ اور ملائکہ ہوں جنہیں روحانین کہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نور کے نیزے ہوں، اور تم لوگ جا کر میرے نبی محمد کو ان کے فرزند کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو، انہیں بتا دو کہ میں نے اس فرزند کا نام حسین رکھ دیا ہے، اور یہ بھی کہہ دو کہ تمہاری امت کے اسرار جو بدترین سواریوں پر ہوں گے اسے قتل کریں گے، بس حسین کے کاتب پر ویل ہو، اس کے سرگنا پر بھی ویل ہو، اس کے پیشرو پر بھی ویل ہو، نہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق، کیونکہ میدان حشر میں جتنے لوگ بھی آئیں گے ان میں سب سے بڑا مجرم قاتل حسین ہی ہوگا۔ قاتل حسین ان لوگوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا جو مشرک ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ ہے۔ جہنم کو قاتلان حسین کو جلانے کا اتنا شوق ہے جتنا اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو جنت کا شوق نہیں۔ جب جبرائیل امین آسمان سے اترنے لگے تو ان کا گزر تردائیل کی طرف سے ہوا۔ تردائیل نے پوچھا، آج کی شب آسمان یہ کیا حال ہے؟ یہ فرشتے کیوں اترتے چلے آ رہے ہیں؟ کہیں قیامت تو برپا ہونے والی نہیں ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر محمد کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں جا کر انہیں ان کی مبارکباد پیش کروں۔ تردائیل نے کہا کہ اے جبرائیل، تمہیں میرے اور اپنے خالق کی قسم، جب تم ان کی خدمت میں پہنچو تو میری جانب سے انہیں سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ کو اس مولود کا واسطہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا بازو مجھے واپس عطا فرما دے، اور صفوف ملائکہ میں جو میرا مقام تھا وہ پھر مجھے عطا فرما دے۔ بس جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے، خدا عز و جل کے حکم مطابق پہلے ولادت کی مبارکباد پیش کی، اس کے بعد تعزیت ادا کی۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ میری امت اس کو قتل کرے گی؟ جبرائیل نے عرض کی کہ جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، وہ لوگ ہرگز میری امت میں نہیں ہیں، میں بھی ان لوگوں سے بری الذمہ ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے بری ہے۔ جبرائیل نے عرض کی کہ اے محمد، میں بھی ان لوگوں سے بری ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لائے، پہلے بچی کی ولادت کی مبارکباد دی، پھر تعزیت اور تلقین صبر فرمائی۔ یہ سن کر جناب فاطمہ زہرا رونے لگی، پھر کہا، کیا قاتل حسین جہنم میں جائے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قاتل حسین جہنمی ہے، مگر حسین اس وقت قتل ہوگا جب اس سے ایک امام پیدا ہو جائے گا، پھر اس سے اس کے بعد مسلسل آئمہ خدا پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ زہرا کی گریہ زاری تھم گئی۔ اس کے بعد جبرائیل امین
نے فرشتہ مذکور دردائیل کا قصہ سنایا اور یہ اس پر کیا گزری۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو جو بادشاہ صفوف میں لپٹے ہوئے تھے اٹھایا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے دعا کی، پروردگار تجھ پر جو اس مولود کا حق ہے اس حق کا واسطہ، بلکہ اس مولود پر، اس کے جد محمد اور ابراہیم، اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر جو تیرا حق ہے اس حق کا واسطہ، اگر تیرے نزدیک علی و فاطمہ کے فرزند حسین کی کوئی قدر و منزلت ہے تو دردائیل سے اپنی ناراضگی کو دور فرما دے، اس کو پھر سے بالوں پر عطا عنایت فرما، صفوف ملائکہ میں جو اس کا مقام تھا وہی مقام پھر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی دعا قبول فرما لی اور اس ملک کو معاف فرما دیا۔ وہ ملک جنت میں پہچانا ہی اس نام سے جانے لگا کہ رسول اللہ علی ابن ابی طالب کے فرزند حسین کا غلام ہے۔